اپنی پارٹی کی نہیں حق کی حمایت کیجیے۔ موجودہ نظام میں سیاستدان عوام کو اپنے مفادات کے لیے تقسیم کرتے ہیں اور باری باری حکومت کرتے ہیں۔ عمومی طور پر شہریوں کا یہ ذہن ہے کہ میری پارٹی جو بھی کرے اسے درست کہنا ہے اور دوسری پارٹی والے جو بھی کہیں یا کریں اسے غلط قرار دینا ہے۔ اسی سوچ اور رویے کا نتیجہ ہے کہ حکمران پرلے درجے کے جھوٹے اور کرپٹ ہونے کے باوجود خود کو صادق و امین کہتے ہوئے نہیں شرماتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ووٹرز اور جیالے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر عوام بشعور بنے اور اپنی پارٹی کے جھوٹ اور ظلم کی حمایت چھوڑ دیں تو سیاستدان کبھی بھی اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ نہ بولا کریں۔ عوام پر لازم ہے کہ سچ اور عدل و انصاف کا دامن تھامے، صحیح معنوں میں اسلام کی ترجمانی اور ملک کی خدمت جو بھی کرے اس کی مخالفت نہ کریں، جبکہ دین سے بے وفائی اور ملک سے غداری کوئی بھی کرے تو اس کی حمایت نہ کریں۔ ارشاد ربانی۔ تعصب کی بنیاد پر بے جا باتوں کے دفاع کے لیے بحث کرنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے رب تعالی نے فرمایا، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا یا کون ان کا حمایتی ہوگا؟ دنیا میں تو تم دھوکہ دیتے ہو اور اپنے تعلق دار کو ذلت و سزا سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، مگر قیامت کے دن اسے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ عذاب کا فیصلہ فرمائے گا تو کس کی مجال ہوگی کہ اس وقت دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر ان کے حق میں فیصلہ کروا لے اور انہیں عذاب سے بچا لے۔ خطبہ صدیقی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر بالفرض میں برا کام کروں اور راہ راست سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقتوں کے زیر سایہ طویل عرصہ تک تربیت پائی۔ آپ تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی خلافت کے اشارات ذکر فرمائے۔ آپ سے متعلق یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اسلام سے متصادم کوئی راستہ اپنائیں گے، مگر آپ نے ان مبارک کلمات کے ذریعے یہ تربیت فرمائی کہ حکمران کوئی بھی ہو، اگر اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس جملہ میں یہ تربیت بھی ہے کہ عوام بالخصوص ذمہ دار حضرات کو حکومتی معاملات پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر حکمران شریعت کی پاسداری کریں تو ان کے دستے بازو بن جائیں، اور اگر وہ راہ راست پر نہ رہیں تو اجتماعی طاقت سے انہیں سیدھا کر دیں۔